لیکن ان میں جو صفات اور خصوصیات دی گئی ہیں اور جو علم میں نے انہیں عطا کیا ہے، اس کی بنیاد پر یہ زمین کی سب سے کائنات کی اشرف مخلوق میں ہے۔ ایسے موقع پر اعلان کے بعد، فرشتوں کے اعتراض کے بعد یا ان فرشتوں کے استفسار کے بعد، ضروری نہیں اعتراض سمجھے، فرشتوں کی مجال نہیں اللہ کے کسی حکم پر اعتراض کرے، ہو سکتا ہے معلومات، اس لیے کہ وہ خود اپنی زبان سے اعتراف، لا علم لنا الا ما علمتنا، ان کو اللہ نے تھوڑا سا علم دیا۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بازو بلایا، وہ علم آدم الاسماء کلہا، یہ آیت جو شروع میں نے تلاوت کی تھی۔ علم، یہ 1,01,24,000 نبیوں کے دور تک تو علم زمین کی سطح تک ہی تھا، بس کماؤ کھاؤ، گھر بنا لو، پہاڑوں پر گھر بنا لو، بڑی اونچی عمارتیں بنا لو، پتھر کو تراشو، چٹانوں کو تراش کے گھر بنا لو، کھیتی باڑیاں کرو، اناج غلے ترکاریاں میوے سب بناؤ کھاؤ، یہ تمام چیز، بس اتنا ہی تھا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ انسان نے کائنات میں ستاروں پر کمندیں ڈالنی شروع کر دی ہیں۔ عروج آدم قاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ ہو جائے۔ قرآن مکے کے سوروں میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سخر الشمس والقمر، سخر القمر لیل والنہار، ایک ایک چیز کائنات کی تمہارے لیے مسخر کی ہے اور یہ علم دیا ہے۔ اب یہ علم کسی کی میراث نہیں ہے، جو محنت کرے گا وہی پھل پائے گا، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ بغیر محنت کے صرف پڑھ کر تسبیح پہ تسبیح گھیر کر سینے پہ پھونکو گے کہ کچھ نہیں ملے گا، یہ سینہ در سینہ والی باتیں سب لغویات ہیں۔ اگر ایسا ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی آبادی میں ہر فرد آپ سے محبت کرتا تھا، ایک بار جاتے سلام کرتے، گلے سے لگاتے، ادھر سے ادھر منتقل ہو جاتا، ساری آبادی چند دنوں میں مسلمان ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ صرف اس قسم کی باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر اضافے کی باتیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو کچھ لایا ہوں اس میں جو اضافہ کرے گا وہ رد ہے۔ یہ سمجھ لیجیے، یہ خصوصی علم کوئی نہیں ہے، جتنا علم اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا آپ نے دنیا والوں تک پہنچا دیا۔ قرآن گواہ ہے اس پر، میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ قرآن یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، جو کچھ نازل کیا گیا ہے پورا پہنچا دیے، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے وہ معاملات، وہ احکامات، وہ تعلیمات، آپ کا کام پہنچانا ہے، ہم آپ کو دنیا والوں سے ہم بچائیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسر چھوڑی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ناانصافی کی ہے کہ علم کا کوئی خصوصی حصہ اللہ کی تعلیمات کا صرف حضرت علی کو دے دیا، عمر فاروق کو، اب صدیق اکبر کو، عثمان غنی کو، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو، سعد بن ابی وقاص کو، عبد الرحمن بن عوف کو، زبیر بن عوام کو، سعید بن زید کو، طلحہ بن عبید اللہ کو، حضرت بلال کو، عبداللہ بن مسعود کو، ان میں سے کسی کو کچھ نہیں دیا، صرف حضرت علی کو دیا۔ اور حضرت علی نے بھی نعوذ باللہ من ذلک اتنی کنجوسی سے کام لیا کہ صرف اپنی اولاد میں رکھ دیا۔ اب یہ وہاں سے علم حاصل کرنا ہو تو وہیں جانا پڑے گا؟ کیا اللہ یہ ناانصافی کر سکتا ہے؟ سوچئے، ان کے پاس کوئی علم ہوگا مجھے اندازہ نہیں، لیکن یہ جو باتیں ہیں نا سینے سے سینہ، یہ جو آپ سنتے ہیں ایک ولی اللہ تھے نماز پڑھا رہے تھے السلام علیکم کہہ کے ادھر منہ پھیرا تو ادھر کے سارے سیدھے ہاتھ والے حافظ بن گئے، ادھر کہا تو سارے عالم بن گئے۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ منورہ میں عبداللہ بن ابی نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہا ہے، حافظ قرآن نہیں بن سکا، عالم دین نہیں بن سکا۔ اب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے بڑھ کر بھی کسی اور کے لیے ہو سکتا ہے یہ مقام و مرتبہ؟ ہم اسلام کو معنوں کے اعتبار سے سمجھنا چاہ رہے ہیں یا قصے کہانیوں کے ذریعے؟ اللہ فرما رہا ہے نہیں، علم کی بنیاد۔ اسی لیے آج دنیا میں گزشتہ 500 سال تک مسلمان قرآن سے چمٹے ہوئے تھے، باوجود یہ کہ حکمران علماء دین کے ساتھ تعاون بہت کم کرتے تھے، لیکن بہرحال
علماء دین اپنے بلبوتے پر قرآن سے چمٹے ہوئے تھے، حدیث سے چمٹے ہوئے تھے اور دنیا میں علم پھیلا رہے تھے. بغداد، قرطبہ، اندلس، اسپین، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں یورپ اس وقت اندھیرے میں تھا، تاریکی میں تھا. وہ تعلیم حاصل کرنے یہاں پر آتے تھے. علامہ اقبال جب گئے یورپ کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں، مسلمانوں کے شہپاروں کو دیکھ کر حیران رہ گئے. یہاں سے یہ چور نہ صرف تعلیم حاصل کیے بلکہ یہ ان شہپاروں کو چرا کر خرید کے لے گئے اور بیچارے مسلمان نادان انہیں بیچتے رہے، توفتاً دیتے رہے اپنی چیزوں کو. انہوں نے بڑی عقل مندی سے کام لیا، مسلمانوں کے علوم کو اپنی زبان میں ٹرانسفر کیا، اپنی نئی جنریشنز کو انہوں نے تعلیم جو اگر دی ہے تو وہ تعلیم اپنی زبانوں میں دی. اور آج کے جاہل مسلمان، ہمارے آباء و اجداد، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عربی کو اہمیت ہی نہیں دی سرے سے. عربی اگر سکھائی تو ان بچوں کو جن کو رٹا لگا کر مدرسوں میں قرآن ٹیپ ریکارڈر کی طرح زبان یاد دلایا جاتا ہے. 5-7 سال بچہ زندگی قرآن کے سیکھنے میں خرچ کر رہا ہے اور اس کے اساتذہ اسے معنی و مفہوم نہیں سمجھاتے ہیں، حدیثیں نہیں بتاتے ہیں قرآن سے ریلیٹڈ. اب اس سے بڑھ کر جہالت کیا ہوگی بتائیے؟ انہوں نے اپنی زبانوں میں اسلامی علوم کو ٹرانسفر کیا اور بڑے کم وقت میں گزشتہ 500 سال سے مسلمانوں نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا، احادیث سے تعلق توڑ لیا، نبی کی سیرت پہ چلنا چھوڑ دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ دنیا نے ترقی کر لی. کیوں؟ اس لیے کہ علم الآدم الاسماء کلھا، وہ بھی آدم کی اولاد ہیں، ہم بھی آدم کی اولاد ہیں. اللہ کو نہ ان سے دشمنی ہے نہ ہم سے محبت ہے. تم اگر قرآن پڑھتے ہو تو کائنات پہ تفکر و تدبر کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اس کائنات پہ غور و خوض کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کائنات کی ہر چیز میں فائدے، نقصانات، اس کے اندر ڈو اینڈ ڈونٹس، تمام چیزیں تمہیں بتا دی ہیں. اب تم نے دامن اس کا چھوڑ دیا، دوسروں نے ترقی کی، تو اب ہم سے کیا رونا روتے ہو؟ ہم تو آج بھی تم کو دینے کے لیے تیار ہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں. اب چونکہ بغیر وہ اللہ رسول کی کتابوں کے دنیاوی علم کے پر حاوی ہو گئے، اب انہوں نے دنیا میں فساد پھیلانا شروع کر دیا. 2 ملکوں کو لڑا دیا، ادھر سے بھی سپلائی ادھر سے بھی سپلائی. ان کے ملک کے کارخانے چل رہے ہیں، ان کے ہاں کوئی ان ایمپلائمنٹ کا پرابلم ہی نہیں ہے. ان کے ہاں دوسرے پرابلم ہیں. ان کی جو جنریشن پیدا ہو رہی ہے، فاسق و فاجر، شرابی، جواری، ڈاکے ڈالنے والے، انتہائی قسم کے کرپٹ اور انتہائی قسم کے مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے. بلکہ انہوں نے فیملی پلاننگ کے نام پر اپنی جنریشنز کے اندر گیپ پیدا کر کے رکھ دیا. اس لیے آج مجبور ہو گئے ہیں کہ ایسٹرن ممالک سے یہ تمام ویسٹرن ممالک مین پاور کو لے جاتے ہیں. ان کی برائیاں اور ہیں لیکن علم میں انہوں نے ترقی کی، ماننا پڑے گا. آج جتنی ٹیکنالوجی ہے کس کی وجہ سے؟ مسلمانوں کو اللہ نے ذہن دیا ہے لیکن ہماری حکومتیں ویسے ذہین لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے، تجربات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ جائیے معلومات کیجئے، یورپین ممالک اپنے سائنسدانوں پہ تجربات کے لیے کتنا فنڈ مختص کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، ان کے لیے الوکیٹ کرتے ہیں. اور ہم کتنا کرتے ہیں ہمارے عیش کے لیے، اپنے شاندار محلوں کے لیے، شاندار گاڑیوں کے بڑے ٹرپ کے لیے. تو ہم یہ شخصی طور پر تو کریں گے لیکن ملک کی ترقی کے لیے، اپنے عوام کو ترقی پہنچانے کے لیے ہم کچھ، البتہ مال دولت کی بنیاد پر وہ تمام چیزیں جو باہر والے ایجاد کریں اسے خرید لیں گے. دیٹس آل. ہم تو ہتھیار بھی بنا نہیں سکتے. تو یہ علم ہے، اللہ نے علم دیا ہے. اب فرشتوں پر ثابت کر دیا کہ آدم قد و قامت جسامت میں کمزور سہی، علم کی بنیاد پر وہ ہر چیز پر کمندے ڈالنے کے لیے تیار، اور ہر چیز کو اس کے آگے سرنڈر کرنا پڑے گا. آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا، سنا دیجئے پوری کائنات کو، یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم، فر 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 فر. آدم علیہ السلام نے سبق سنا دیا. جب فرشتوں کو پتا چلا کہ علم کی بنیاد پر آدم ہم پر فضیلت رکھتے ہیں تو اللہ نے اب حکم دے دیا، وَقُلْنَا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. پوری مخلوقات کو حکم دیا، جھک جاؤ، سرنڈر. اب یہ دونوں معنوں میں لیجیے، دونوں معنوں میں.
سجدہ کرو، اللہ حکم دے رہا ہے، اس کی مخلوق کو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ حکم دے رہا ہے، بات حکم دینے والے کی ہے کہ اس کو سجدہ کر رہا ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے وہاں پر، حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے کہ فلاں چیز کو سجدہ کرو، میں وہ بھی میری تخلیق کردہ ہے، اس کو سجدہ کرنے کا مطلب بھی مجھے سجدہ کرنا ہے، اس لیے کہ وہ میری تخلیق ہے، وہ خود سے پیدا نہیں ہوگی دنیا میں، ساری مخلوقات سرنڈر کر دی، زمین جھک گئی۔ آج کافر ہو، مسلم ہو، دہریہ ہو، کوئی دھرم عقیدے کا ماننے والا ہو، زمین کھودے گا، نرم کرے گا، بیج ڈالے گا، پانی دے گا، اسے کھاد ڈالے گا، زمین فصل دے دے گی، نام نہیں پوچھے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو یا نہیں ہو، کسی اور کے ماننے والے ہو، پتھروں کے پوجنے والے، زمین سوال نہیں کرے گی۔ بارش جب آتی ہے تو پوچھ کے نہیں آتی مسلمانوں کا علاقہ کون سا ہے، یہاں برساؤں پانی یا دوسرے علاقے میں نہیں برساؤں، سورج نکلتا ہے تو روشنی دیکھ کر نہیں دیتا ہے، چاند اپنی چاندنی جب بکھیرتا ہے تو مسلمانوں کے گھروں میں روشنی نہیں بیچتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں یہ انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، درین چرین پرند، اللہ کی تمام مخلوقات کے لیے، یہ کسی کے لیے مختص نہیں۔ اب جو دماغ استعمال کرے گا اس کے لیے ہے، اسی لیے تو یہاں پر اللہ نے فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، ہوا دونوں سامنے ہیں، ان سے صاف صاف کہہ دیا، یہ واقعات ہم سن چکے ہیں، آدم علیہ السلام کے ضمن میں نے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وارن کر دیا کہ یا آدم انہ عدو لک ولزوجک، یہ آپ کی بیوی کا دشمن ہے، ذرا بچ کے رہنا۔ یہ مت سمجھیے کہ جنت میں، دنیا میں جانے سے آپ کو زمین کی خلافت دی ہے، زمین میں آپ کو الٹیمیٹلی جانا ہے اور وہاں کا نظام درست کر کے چلا کر بتانا ہے، اور یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں سال کی زندگی ہوگی، آپ کی جنریشن در جنریشن، نسلیں در نسلیں یہاں پر آئیں گی، اور ایک خاص وقت میں جس کا علم صرف ہم کو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہے، قیامت آئے گی، دنیا کے لپیٹ دیں گے، پھر تمام انسانوں کو جمع کر کے حساب کتاب ہوں گے۔ جانے سے پہلے اس جنت کو، جہنم کو دیکھ لیجیے آپ، بلکہ جنت میں چند دن رہ کے جائیے، کھائیے پیئے، مزے کیجیے۔ یا آدم قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین۔ بس ایک چیز کی قریب مت جائیے، ایک درخت کے، اس کے علاوہ جہاں چاہیے رہیے، کھائیے پیئے۔ جنت میں کون ہے؟ حضرت آدم اور حوا، میاں بیوی۔ اللہ تعالیٰ زوج فرمائے اسکن انت و زوجک، اللہ فرما رہا ہے میاں بیوی، کوئی پردہ شرم حیا نہیں ہے وہاں پر، میاں بیوی ہیں، دونوں میں وہی رشتے ہونے والے ہیں جو ایک میاں بیوی میں ہونے چاہیے۔ شیطان پہنچ گیا، وسوسہ ڈالا کہ یہ پھل کھا لو گے، اللہ جانتے ہو اللہ نے کیوں منع کیا، پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے یا فرشتے بن جاؤ۔ انسان کی ہمیشہ سے یہ دلی تمنا رہی ہے کہ وہ اللہ کے قریب رہے اور اس کا بڑا عبادت گزار رہے، فرما بردار رہے۔ اب جنت چھوڑ کر کون آئے گا جب یہ معلوم ہوگا کہ فرشتے بن جاؤں گے؟ فرشتے تو گناہ نہیں کرتے۔ اب محنت مشقت کس کو پسند ہے؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ آسانی کی روٹی میسر آ جائے، لہذا مشورہ کر کے دونوں میاں بیوی نے فلما ذاق الشجرہ، دونوں نے پھل چکھ لیا، اور جب پھل چکھ لیا احساس ہوا کہ غلطی ہو گئی۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی کلمات سیکھی۔ آسمانوں پر ہو رہی ہے، دیکھیے یہ بات، زمین پر نہیں ہے۔ یہ جو قصے کہانیاں ہیں یہ اگر آپ ابھی بھی ماننا چاہتے ہیں تو نہیں، ورنہ قرآن میں 2 مقامات ہیں، میں آپ کو صرف نشاندہی کر رہا ہوں، آپ کے گھر میں جو ترجمہ ہے اسے پڑھ لیجئے۔ سورۃ البقرہ آیتیں 30 to 39، اور اس کے بعد میں آپ چلے جائیے سورہ طٰہٰ، اس کے اندر آیت نمبر 112 سے لے کر 120 تک، یہی آپ کو متن ملے گا۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے توبہ کے کلمات سیکھے، توبہ کے کلمات اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں بتائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین فتاب علینا، اللہ نے معاف کر لیا۔ وہیں آسمانوں پر توبہ ہو گئی ہے، قبول ہو گئی۔ اب قبول ہونے کے بعد کے کلمات کیا ہیں وہ یہاں پر سنیے۔ اللہ فرما فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اب کیا آج کا مسلمان، آج کا دیندار اللہ تعالیٰ کو قرآن سکھا رہا ہے؟ یہ ترتیب سمجھ میں نہیں آ رہی؟ وہ حدیث کتنی ہی مستند ہو، قرآن کی آیت کے مقابلے میں آپ حدیث رکھ کے حجت کریں گے؟ اب اس کے بعد کے الفاظ کیا ہے؟ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب اتر جاؤ تم سارے کے سارے زمین پر۔
سارے کون ہیں مجھے بتائیے؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے وہاں پر؟ کوئی نہیں ہے. کون ہے؟ حضرت آدم، حضرت حوا. اور ادھر شیطان ہے، ابلیس. اور اس کے ساتھ تنہا نہیں ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے جوڑے بنے، ان کے میڈم بھی ساتھ ہیں. ان کو بھی زمین میں آ کر اپنی جنریشن کو، اپنی نسل کو بڑھانا ہے. آدم علیہ السلام کو اپنی نسل بڑھانا ہے. اور اس وقت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کر لیا کہ آدم آپ کی نسل میں بگاڑ آئے گا، شیطان وسوسے ڈال کر راہ راست سے ہٹائے گا. اس لیے کہ ابھی میرے سامنے آپ کی موجودگی میں اس نے وعدہ کیا ہے آپ کی اولاد کو دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے چیزوں کو، بری چیزوں کو مزین، دلکش بنا کر پیش کرے گا، اور ایک بڑے انسانوں کے ایک بڑے گروہ کو اپنے ساتھ دوزخ میں لے جائے. لہذا بچ کے رہیے آپ. اب شیطان کے وسوسوں سے، نفس کے مختلف قسم کے رنگینیوں سے، خواہشات سے اور دنیا کی رنگینیوں سے بچنے کے لیے میں آپ پر ہدایتیں بھیجتے رہوں گا. میں ہر دور میں ہدایتیں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. میں نبیوں کو بھیجوں گا، کتابوں کو بھیجوں گا، جو ان کی پیروی کریں گے ان کے لیے کوئی غم کا موقع نہیں. البتہ آپ کی نسل میں سے سینکڑوں نسلوں کے بعد میں بھی یا کسی وقت بھی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جو میرے نبیوں کو، ان کی تعلیمات کو، اس کے بعد میں اسلام کی دعوت دینے والوں کی باتوں کو جھٹلاتے رہیں گے، ان کے لیے دوزخ کا بھڑکتا ہوا عذاب ہے. کتنی آیتیں ختم ہوئیں؟ 39. ذرا سوچ کے دیکھیے، اگر اس کے بعد میں آیت نمبر 40 سے اللہ تعالیٰ صرف نماز کا چیپٹر لے لیتا اور آپ کو اور مجھے یہ بتا دیتا کہ نماز کے لیے جب کھڑے رہو تو ہاتھ یہاں تک اٹھنے چاہیے، کان کی لول کی تک یا اوپر یا یہاں مونڈے تک، ہاتھ یہاں باندھنے چاہیے، سینہ، ناف کے نیچے. یہ پورے الفاظ انسانی ڈکشنری میں موجود ہیں، قرآن میں موجود ہیں. رکوع ایسے ہونا چاہیے، رکوع میں یہ تسبیح پڑھو، سجدے میں جاؤ یہ تسبیح پڑھو، جب قیام میں تلاوت کرو تو منیمم اتنی آیتیں تمہیں پڑھنی چاہیے. ایک چیپٹر بنا دیتا تو آج یہ مسلمانوں کے جھگڑے ختم ہو جاتے. دینی اعتبار سے جو ہم نے فرقہ بندیاں کر رکھی ہے نا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، عمان کے عباسی، اہل حدیث، حالانکہ میں ان 6 گروہوں کو اہل سنت الجماعت کا نام دیتا ہوں. میں نے ان شیعوں کے عقیدوں کو دیکھا ہے، پڑھا ہے، ان کی عبادات کو دیکھا ہے، ان کے رسومات کو دیکھا ہے. کوئی فرق نہیں ہے. صرف ضمنی ذیلی چیزوں کے اندر انہوں نے تفرقہ بازی، ہمارے دینداروں نے تفرقہ بازی کر کے رکھی. آج بھی اگر یہ پورے اخلاص، خلوص دل کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہوں اور اب مسائل کا حل کریں، یقین مانیے جتنے 100 مسائل ہیں، 90 کا تو یہ علماء ہمارے امت کے علماء 90 مسائل کو حل کر کے امت کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیں گے. لیکن ہر کوئی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد جما کر اپنا لیڈری کا سکہ جمانا چاہتا ہے. تو اب امت میں اتحاد ہوگا تو کہاں سے ہوگا؟ یہ سوچ کے دیکھیے. اب یہاں سے آیت نمبر 40 شروع ہوئی، موضوع ایک دم بدل گیا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فارہبون. بنی اسرائیل کا ذکر کیا لینا دینا ہم کو؟ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے 9 معجزے بتا کر گئے، ان کے بعد میں فوری دین سے پلٹ گئے. بلکہ وہ طور پہاڑ پر اللہ سے بات کرنے گئے، یہاں ہارون علیہ السلام دوسرے نبی موجود ہیں. یہ اتنی ایسی قوم ہے کہ نبی چند دنوں کے لیے گئے ہیں اور اس نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. اس کے بعد سے لے کر آج کے دور تک ہزاروں سال گزر چکے ہیں، کئی ہزار سال. اس قوم نے نبیوں کا قتل کیا ہے. قرآن میں اللہ نے ان کا جرم گنایا ہے. فلا یقتلون النبیین بغیر الحق. کیوں مارا تم نے نبیوں کو؟ قتل کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں دوسرے پیغمبر پڑوس مسلمان حکمران، مسلمان رعایا کے درمیان تبلیغ کریں. یحییٰ علیہ السلام وقت کے بادشاہ نے گردن کاٹ کے ناچنے والی کے قدموں میں ڈال دیا. ذرا غور کر کے دیکھیے اللہ ان کی مثالیں ہمارے ساتھ کیوں دے رہا ہے؟ ہم کیا کریں گے؟
اللہ فرما رہا ہے بنی اسرائیل نے کچھ وعدے کیے تھے اللہ سے، تو اللہ یاد دلا رہا ہے تم میرے مجھ سے تم نے جو وعدے کیا، اوفو بعہدکم اوفو بعہدکم اوفی بعہدکم، جو وعدے تم نے مجھ سے کیے میں پورا کروں گا، جو میں نے تم سے کیا میں پورا کروں گا اسے، اور تم نے جو کیے تم پورا کرو اس کو، مجھ سے ڈرتے رہو۔ اور جو میں نے نازل کیا تمہاری کتاب میں نے لکھا تھا، تورات کے بعد میں بھی تم فساد کرو گے، نزول کے بعد میں پھر آخری نبی آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نشانیاں تورات کے اندر ہم نے بے تحاشا دی ہیں، اور ان نشانیوں کی بنیاد پر تم آخری نبی کو ایسے پہچانتے ہو، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ لیکن تم نے کیا کیا، تم نے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا فَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، تم نے میری آیات کو معمولی سی قیمتوں پر بیچ دیا، تم نے حق پر باطل کا رنگ چڑھایا، جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کی، نہ نماز قائم کی۔ اب بھی موقع ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، اس لیے کہ اب تمہاری عبادت، تمہاری کتاب منسوخ، نل اینڈ وائڈ۔ اب عبادت کا وہ طریقہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے جس میں رکوع ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے ہاں عبادت میں رکوع نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے ہاں عبادت میں رکوع نہیں ہے، دنیا کی کسی قوم میں عبادت میں رکوع نہیں ہے۔ قیام، رکوع، سجدہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقہ عبادت میں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اب وہی عبادت قابل قبول ہے جس میں رکوع ہوگا۔ پھر اللہ ان کی کمزوریاں گنا رہا ہے، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ۔ میں کیوں سمجھوں کہ یہ آیت ان کے لیے ہے، میں یہ کیوں نہیں سمجھوں کہ یہ آیت میرے لیے، آپ کے لیے؟ تم نیکی کی لوگوں کو تعلیم تو دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ جب ہم کہتے ہیں کہ تم درست ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 انگلیاں کریں، پہلے تم درست ہو جاؤ، پہلے تم سدھر جاؤ۔ قرآن پڑھتے بھی ہو، وہ تو تورات پڑھتے تھے، وہ تورات تو ہر گھر میں نہیں تھی نا، وہ تو انگریو کھدی ہوئی تختیوں کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، اور جو ہارون علیہ السلام کے خاندان کے اندر محفوظ تھی۔ سال میں ایک بار بنی اسرائیل جمع ہوتے، ان کو وہ تعلیمات پڑھ کر سنائی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، ہر گھر میں قرآن ہے، ہر گھر میں قرآن ہے، مساجد میں ہزاروں کی تعداد میں چھپے ہوئے ہیں، ضرورت سے پڑھنے والوں کی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو تو آسان بنایا ہے، کوئی اس کی طرف پلٹنے والا؟ کہاں پلٹنے والے؟ گنتی کے ہیں۔ آج کل کی ہر انسان کے آج کے دور میں خواہش ہے کہ بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، یورپ جائیں، کینیڈا جائیں، جرمنی جائیں، امریکہ جائیں، دین بھی سکھا کے بھیج رہے ہیں، دنیا تو کمانے کے لیے بھیج رہے ہیں، آخرت میں کیا اپنی آنکھوں سے ہم دیکھنا چاہیں گے ہماری اولاد جہنم میں جاتی ہوگی؟ اس لیے کہ دنیا بنانے کے لیے تو ہم بڑی تگ و دو کر رہے ہیں، ان کی آخرت کی کوئی فکر ہی ہم کو نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یہاں پہ لوگوں کو تو نیکی کا پرچار کرتے ہو، لوگوں کو تبلیغ کرتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، کتاب بھی پڑھتے ہو، عقل سے کام نہیں لیتے۔ ابھی بھی سدھر جاؤ، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے مدد لو، اور یہ نماز وہ نہیں، تیری نماز بے حضور، تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ ہم نے امامت بھی سونپی تو کس کو سونپی ہے؟ ایسے لوگوں کو جنہیں نوکریاں نہیں ملتی، چند سورے یاد کرائے کھڑا دیے، اور جا کر ان اماموں کو، ان مسجدوں کے مؤذنوں کو دیکھیے جسمانی طور پر کتنی گندگی کا شکار ہے، آدھے انچ کے ان کے پیروں کے ہاتھوں کے ناخن بڑے بڑے تھے، پاکی صفائی کا نام۔ یہ مسلمان ہیں؟ اس لیے کہ یہ ذمہ داری پڑھا لکھا مسلمان لینا نہیں چاہتا، وہ اس کے سامنے دنیا کی رنگینیاں ہیں، وہ دنیا کی رنگینیاں چھوڑنا نہیں چاہتا، وہ اپنے موبائل کے اندر چیزوں کو، اسے احساس ہے جو میں کر رہا ہوں اس کے بعد میں امامت نہیں کر سکتا، میں اذان نہیں دے سکتا، مؤذنی نہیں کر سکتا، لہذا کس کو ذمہ داری سونپ دی جائے؟ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں بیچارے 2 رکعت کے امام۔ ہم نے ایسوں کے ہاتھ میں مسجدوں کی باغ ڈور چھوڑ دی ہے، آج مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔
اب موناپولی چل رہی ہے، اس مسجد میں بغیر پوچھے کسی سے تقریر نہیں ہوگی، ہمارے مسلک کی تقریر ہوگی۔ اب مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں مسلک چلیں گے؟ اللہ کے گھروں میں اللہ کی قرآن کی بات کرنے والے کو اجازت نہیں جائے گی، حدیث کی بات کرنے والے کو اجازت نہیں۔ حدیث اور قرآن کو ہم نے جیسا سمجھا، اگر تم نے سمجھا تو تم ہمارے ہو، ورنہ تم باہر والے۔ اللہ آگے چل کر فرما رہا ہے اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بڑی بھاری ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے بھاری نہیں ہے۔ فجر کا اٹھنا، عشاء کا سونے سے پہلے پڑھ کر سونا، تہجد کے لیے اٹھنا۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو اللہ سے ملاقات کی توقع رکھتے ہیں وہ یہ عبادتیں ادا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ آیت ہے جس کی بنیاد پر آج موسیٰ علیہ السلام کے امتی اس بات کے دعوے دار ہیں کہ اس دنیا پر ورلڈ آرڈر چلے گا، ہماری حکومت چلے گی، ہم جو چاہیں گے جیسے چاہیں گے دنیا کے انسان وہ کھائیں گے، پیئیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، ان کی زندگی کا طرز عمل ہم ڈکٹیٹ کریں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ انہوں نے یہ آیت تو پڑھ لی لیکن یہ آیت بھلا بیٹھے کہ تم پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، تم پر ذلت طاری ہے، مسکنت طاری ہے، اللہ کے غضب میں تم گھر چکے ہو، وہ جانتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس کو نیچا دکھانے کے لیے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنے منہ کی پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون۔ دو قومیں اللہ کے نور کو بجھانا چاہتی ہے، انکار کرنے والے موسیٰ علیہ السلام کی امتی، شرک کرنے والے ہمارے اطراف میں پائے جاتے ہیں۔ بچو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ سفارش کام آئے گی، نہ فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، نہ مجرموں کو کہیں سے مدد بہم پہنچے گی۔ 40 آیتیں، 48 آیتیں، 40ویں آیت سے اللہ نے بنی اسرائیل کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، ان کے قصے کہانیاں 150 آیت تک، 100 آیتوں تک سلسلہ چلتا رہا۔ اگر روزے کے احکام بیان ہو جاتے، زکوٰۃ کا پورا نصاب گنا دیا جاتا، حج کے مناسک، آج مسلمانوں کو یہ فرقہ بندی تو نہیں ہوتی نا، کیسے کیسے لوگ کیا کیا کرنے، حج کرنے جاتے ہیں تو بھی ہم ایک جماعت بن کر نہیں جاتے۔ حج کے سفر کے دوران بھی شافعی اپنی نماز الگ پڑھتا ہے، حنفی اپنی پڑھتا ہے، اہل حدیث اپنی پڑھتے ہیں۔ ارے جب اللہ کی عبادت ہم مل جل کر نہیں کر سکے تو اللہ کے دین کے دشمنوں کا مقابلہ ہم مل جل کر کیا کر سکیں گے؟ میدان جنگ میں جا کر ہم دیکھتے رہیں گے سپہ سالار صاحب کا مسلک کیا ہے۔ صاحب اگر وہ حنفی ہیں تو شافعی پیچھے ہٹ جائیں گے، اہل حدیث پیچھے ہٹ جائیں گے، مالکی حنبلی پیچھے ہٹ جائیں گے، اگر وہ اہل حدیث ہیں تو بقایا فقہ کے ماننے والے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ پھر لڑائی کیسا ہوگی بھائی؟ دشمن تو چاہتا ہے کہ ہماری یکجہتی پارا ہو جائے، ہم کو تتر بٹر کر وہ ہم کو گروہوں کی شکل میں بانٹ کر فنا کر دے۔ اور اللہ رسول کا حکم ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، ہم نے تو ہر نبی کو یہی حکم دیا تھا کہ سب جم کر دنیا والوں سے اسلام کے دشمنوں سے مقابلہ کرو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ان کی تاریخ گنا رہا ہے۔ سورہ بقرہ بڑا طویل سورہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس پر گفتگو اور 3-4 نشستوں میں ہوتی رہے گی۔ اس میں زندگی کے تمام احکامات ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں گنا ہے، اس کے مطابق بات چیت ہوگی۔ اس لیے سلسلے کو توجہ سے ہر پیر کو رات 8 بجے عمان کے ٹائم کے وقت کے مطابق سماعت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔